بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سرزمین موصل کے ایک شہر نینوا کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ بس آپ علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی، مگر انہوں نے آپ علیہ السلام کی تکذیب کی اور اپنے کفر و عناد میں بڑھتے چلے گئے۔ جب ایک طویل مدت گزرنے کے باوجود وہ ایمان نہ لائے تو آپ علیہ السلام ان سے الگ ہو گئے اور ان کو 3 دن بعد عذاب آنے کی وعید سنائی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر بہت سے علماء سلف و متاخرین نے کہا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام ان سے الگ ہوئے اور انہوں نے نزول عذاب کو یقینی محسوس کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ اور رجوع کرنے کے جذبات پیدا کر دیے، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ جو بدسلوکی کی اس پر نادم اور پشیمان ہوئے، اور عاجزی کے اظہار کے لیے ٹاٹ کے لباس پہن لیے اور ہر قسم کے جانوروں سے ان کے بچوں کو الگ کر دیا، اور سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں زاری و الحاق کرنے لگے اور زور زور سے رونا اور گڑ گڑانا شروع کر دیا۔ ہر طرف چیخ و پکار، زار و کتار آوازیں تھی، یعنی کہ بالکل ہیبت ناک منظر تھا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت و طاقت اور رحمت سے ان پر آیا ہوا عذاب ٹال دیا جو اندھیری رات کی طرح ان پر منڈلا رہا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس کیوں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بستی ایمان لاتی اور اسے اس کا ایمان فائدہ دیتا، یعنی گزری ہوئی قوموں میں کوئی ایسی بستی کیوں نہیں ہوئی کہ وہ کامل اور صحیح ایمان لاتی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا کوئی قوم ایسی نہیں گزری، بلکہ در حقیقت یوں ہوا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دیگر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مگر قوم یونس جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ڈال دیا اور ان کو ایک خاص وقت تک فائدہ دیا، یعنی یہ پورے کے پورے لوگ ایمان لے آئے۔ الغرض آپ علیہ السلام قوم کے ساتھ ناراض ہو کر بستی سے نکلے اور ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی ہچکولے کھانے لگی اور موجوں کے بھنور میں پھنس گئی اور ڈولنے لگی اور بوجھل ہو گئی۔ قریب تھا کہ کشتی والے سب غرق ہو جائیں، مگر کشتی والوں نے مشورہ کیا کہ ہم آپس میں قرآن اندازی کر لیں، جس کے نام قرآن نکل آئے اس کو دریا میں پھینک دیتے ہیں تاکہ کشتی کا بوجھ ہلکا ہو سکے اور ڈوبنے سے بچ جائیں۔ جب قرآن اندازی ہوئی تو قرآن آپ علیہ السلام کے نام نکلا، لیکن وہ لوگ آپ علیہ السلام کو دریا میں پھینکنے کے لیے تیار نہ تھے۔ تو دوسری دفعہ قرآن اندازی ہوئی تو پھر بھی قرآن آپ علیہ السلام کے نام نکلا۔ پھر تیسری بار قرآن اندازی ہوئی، پھر بھی آپ علیہ السلام کے نام نکلا۔ اب وہ بڑا معاملہ پیش آیا جو اللہ چاہتا تھا، یعنی آپ علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ واقعہ یوں ہوا کہ جب آپ علیہ السلام کے نام قرآن نکلا تو آپ علیہ السلام نے خود کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بحر اخضر سے ایک بڑی مچھلی بھیجی جس نے آپ علیہ السلام کو نگل لیا، اور اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے نام فرمان جاری کر دیا کہ یہ تیری خوراک نہیں ہے بلکہ یہ امانت ہے، لہٰذا اس کا گوشت نہیں کھانا، نہ اس کی ہڈی توڑنی ہے۔ مچھلی نے آپ علیہ السلام کو پکڑا اور ایک عرصے تک آپ علیہ السلام کو سمندر میں لیے پھرتی رہی، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس مچھلی کو ایک اور بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا۔ کہتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے سمجھا کہ میں مر چکا ہوں، لیکن جب اپنے اعضاء کو حرکت دی تو آپ علیہ السلام نے محسوس فرمایا کہ میں زندہ ہوں، تو اللہ کے لیے سجدے میں گر پڑے اور عرض کی، میرے رب، میں نے عبادت کے لیے ایسی جگہ کو سجدہ گاہ بنایا ہے کہ کسی نے ایسی جگہ کبھی سجدہ نہیں کیا۔ امیہ بن ابی سلط کا قول ہے کہ اے اللہ، تو نے یونس کو اپنے فضل سے نجات دی جبکہ وہ کئی راتیں مچھلی کے پیٹ میں گزار چکے تھے۔ سعید بن ابی الحسن اور ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن ٹھہرے،
مگر حقیقت کے لحاظ سے اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ علیہ السلام کتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ مچھلی آپ علیہ السلام کو لے کر سمندر کے نمکین پانی اور سمندر کی تاریکیوں اور اتھاہ گہرائیوں میں گھومتی رہی۔ وہاں آپ علیہ السلام نے سنا کہ مچھلیاں رحمان کی تسبیح پڑھ رہی ہیں، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے دانے اور گٹھلی پھاڑنے والے اللہ کے لیے کنکریوں کو تسبیح کہتے ہوئے سنا۔ وہ اللہ جو ساتوں آسمانوں، زمینوں اور ان کے درمیان سب کچھ کا پروردگار ہے۔ ایسے وقت اور مقام پر یونس علیہ السلام نے اپنی زبان حال اور مقام سے کہا جس کی خبر عزت و جلال والے پوشیدہ اور مخفی چیزوں کا جاننے والے اور مصیبتوں کے دور کرنے والے نے دی، جو آوازوں کو سنتا ہے خواہ کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہوں، اور وہ پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے خواہ وہ کتنی ہی باریک کیوں نہ ہوں۔ وہ دعاؤں کو سنتا ہے خواہ وہ کتنی ہی بڑی بڑی کیوں نہ ہوں۔ اسی پروردگار نے اپنی کتاب مبین میں فرمایا جو اس نے اپنے رسول امین پر اتاری، اور وہ قائلین میں سے سب سے زیادہ سچا ہے۔ فرمایا اور یاد کر مچھلی والے کو جب وہ چل دیا اپنے گھر والوں کی طرف سے، وہ غصے کی حالت میں تھا، اس نے گمان کیا کہ ہم اس کی گرفت نہیں کریں گے، اس پر تنگی نہیں کریں گے۔ اس نے اندھیروں میں پکارا کہ اے الہی، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں قصوروار میں سے ہوں۔ بس ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اسے غم سے نجات دی، اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ گزرے ہوئے زمانے کو کوئی لوٹا نہیں سکتا۔ اے میرے اللہ، تو برکت والی ذات ہے، تو جو مقدر کر دے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اس نے اندھیروں میں پکارا۔ ابن مسعود، ابن عباس، عمر بن میمون، سعید بن جبیر، محمد بن کعب، الحسن، قتادہ اور ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے، سمندر کے اندھیرے، رات کے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بند کرنا چاہا تو اس مچھلی کی طرف وحی فرمائی کہ اس کو پکڑ مگر اس کو کوئی زخم نہ آئے اور نہ اس کی ہڈی ٹوٹے۔ اور جب مچھلی یونس علیہ السلام کو لے کر سمندر کی تہ میں گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کو ایک آواز سنائی دی، تو اپنے دل میں ہی کہنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں ہی وحی فرمائی کہ یہ سمندر کے جانوروں کے تسبیح پڑھنے کی آواز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی سفارش فرمائی، بس اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، بس اس نے آپ علیہ السلام کو ساحل سمندر پر بیمار حالت میں ڈال دیا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا خیال آیا تو کہنے لگے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظلم کرنے والوں سے ہوں۔ ابن ابی حاتم میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام کی دعا کے الفاظ سے جس نے بھی دعا کی اس کی دعا قبول ہو گئی۔ تو ناظرین، ہمیں بھی اسی طرح دعا کرنی چاہیے جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ ہمیں بھی انہی الفاظ کو دہرانا چاہیے جو کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا کی تھی۔